الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. محترم اور مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا اور ان میں سے کچھ انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں. وہی تو ہر نبی پہ ہوا کرتی تھی، لیکن ہر نبی کو کتاب نہیں دی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت صحائف بھی نازل فرمائے اور کتابیں بھی. کتابیں مشہور 4 ہی ہیں، باقی صحیفے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی صحیفے نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی، لیکن کتابیں وہ مشہور 4 ہی ہیں. سب سے پہلے تورات ہے، پھر اس کے بعد زبور ہے، پھر اس کے بعد انجیل ہے اور پھر قرآن مجید. یہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں. تمام کتابیں بلا شک ہیں. ان تمام کتابوں کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں. البتہ فضیلت اپنی اپنی ہے. جیسے انبیاء تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، اور وہ تمام کے تمام اکمل ترین شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. لیکن پھر بھی فرق ہوتا ہے. جو مرتبہ اولو العزم پیغمبروں کا ہے وہ دوسرے انبیاء کا نہیں، اور جو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ باقی اولو العزم پیغمبروں کا نہیں. اسی طرح کتاب اگرچہ 4 کتابیں ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن جو مرتبہ قرآن مجید کا ہے وہ باقی کتابوں کا نہیں. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. باقی کتابیں نازل ہوئیں لیکن ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا. کتابیں ضرور تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر بلایا گیا اور 40 دن کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی. لکھی ہوئی کتاب، محفوظ کتاب انہوں نے لا کر اپنی قوم کے سامنے پیش کر دی. لیکن چونکہ ساری پہلے سے لکھی ہوئی تھی لہٰذا اس کو یاد کرنے کا رجحان نہیں ہوا. بخلاف اس کے اللہ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار فرمایا. تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل کیا گیا. سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی اس میں صرف 5 آیات نازل ہوئیں. صرف 5 آیات جو اس وقت سورہ اقرا کے شروع میں 5 آیات ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات. پھر دوسری وحی جب نازل ہوئی تو اس میں سورہ مدثر کی پہلی
چند آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ بس اتنی آیات نازل ہوئیں۔ اس طرح اترنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس اترتے ہی حفظ ہو جاتی ہیں۔ بھئی 5 آیات یاد کرنا تو بڑا آسان ہے۔ اب 5 آیات اتری یا چھوٹی چھوٹی 6-7 آیات اتری تو ان کو یاد کرنا بڑا آسان ہو گیا امت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ تھے، جنہوں نے یہ قرآن مجید حفظ کے ساتھ پیش کیا صحابہ کرام پر، اور حضرت جبریل نے بھی حفظ کے ساتھ پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لکھا ہوا نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا، حفظ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے ساتھ پہنچایا صحابہ کرام کو، اور پھر صحابہ کرام نے بھی حفظ کے ساتھ ہی آگے امت تک پہنچایا ہے۔ تو یہ چونکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، 23 سال کے عرصہ میں، 22.5 سال کہہ لیں، اس کے عرصہ میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، تو جتنا نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے موقع پر اپنی زبان کو تیز تیز ہلاتے تھے تاکہ ساتھ ساتھ پڑھیں، جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھیں، بھول نہ جائے، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ہدایت فرمائی۔ سورہ قیامہ کے اندر یہ چند آیات ہیں کہ اے نبی کریم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے نبی کریم آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلدی پڑھنے کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اور آپ پھر اس کو پڑھیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ چکے یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ چکے تب آپ پھر پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اور اس کا بیان۔ تو قرآن مجید اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ جب وحی نازل ہوتی خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے، زبان کو حرکت نہیں دیتے تھے، اور آپ کے کان اور آنکھیں اللہ کی طرف سے ہی بند کر دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی، کان کھلے ہوتے تھے، لیکن اس موقع پر جب وحی شروع ہوتی تھی نہ آپ کو کوئی چیز نظر آتی تھی اور نہ آپ کو کوئی چیز سنائی دیتی تھی، تاکہ توجہ کسی اور طرف نہ ہو، اور براہ راست وہ آپ کے دل میں نازل کی جاتی تھی۔ ہم تو یہ ہے نا کہ رٹے کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ایک آیت کو 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ، حتیٰ کہ بعض آیتوں کو 20 30 مرتبہ بھی دہرانا پڑتا ہے پھر یاد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں یاد ہوا، یہ براہ راست آپ کے دل میں اتار دیا گیا۔ ہم جو رٹا لگاتے ہیں نا وہ اس لیے کہ دل تک پہنچ جائے، رٹا اس لیے لگاتے ہیں دماغ میں دل میں محفوظ ہو جائے، تو قرآن مجید اترا ہی اس طرح براہ راست آپ کے دل پر، تو لہٰذا بالکل محفوظ ہو گیا۔ جو ہی فرشتہ واپس جاتا وحی کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کو پڑھ کے سناتے جس طرح فرشتے نے پڑھا تھا، تو اس طرح جتنا اترا آپ کو یاد ہو گیا، پھر جو آپ نے صحابہ کو سنایا ان کو یاد ہو گیا۔ 23 سال کے عرصہ میں یہ 30 سپارے اترے ہیں، 23 سال کے عرصہ میں 30 سپارے اترے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر ہم تقسیم کریں دنوں پر تو پھر ایک سال میں تقریباً 1.25 پارہ بنتا ہے، ایک سال میں تقریباً 1.25 پارہ، اور ایک سال میں 1.25 پارہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ یہ 23 سال کے عرصہ میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس کو یاد کرنا آسان ہو گیا۔ اب تورات وہ شروع میں ہی پورے کے پورے الواح نازل ہوئے، تختیاں لکھی ہوئیں، تو اتنے بڑے کو شروع سے یاد کرنا شروع کرے پھر ہے، لیکن قرآن مجید کا نزول ہی ایسا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی یاد ہو جاتی تھی۔ مثلا اگر ہم آپ کو ہر روز ایک حدیث سنائیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو آپ کے لیے اسے یاد کرنا آسان ہوگا، بجائے اس کے پوری کتاب اگر ہو تو وہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اس طرح نازل ہوا کہ اس کو یاد کرنا امت کے لیے آسان کر دیا گیا۔ جبکہ تورات کا کوئی حافظ پیدا نہیں ہو سکا، تورات کا کوئی حافظ پیدا نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ تورات کو بخت نصر چھین کر لے گیا۔ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا فلسطین پر، بیت المقدس پر، اور وہ ان سے ان کی کتاب چھین کر لے گیا۔ تورات کسی کو زبانی یاد نہیں تھی، تو اب وہ بیچارے بغیر کتاب کے رہ گئے۔ ہاں صرف ایک نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان نبی کو یاد تھی تورات، جن کا نام حضرت عزیر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر کتاب یہ لکھوائی دوبارہ۔ لیکن مسلمانوں میں ایسا وقت کبھی بھی نہیں آیا کہ کبھی مسلمانوں سے کتاب چھن گئی ہو یا مسلمانوں کے پاس کتاب نہ ہو، کیونکہ وہ تو ساتھ ساتھ یاد کرتے تھے، ساتھ ساتھ یاد ہو رہی تھی۔ اس لیے قرآن مجید کے حافظ بے شمار، تورات کا حافظ آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا، انجیل کا بھی یہی حال ہے، اس کا حافظ آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ پھر جو اصل زبان تھی نا، وہ قرآن مجید کی تو محفوظ رہی، باقی کتابیں ان کی اصل زبان بھی محفوظ نہیں رہی۔ اصل زبان مثلا انجیل یہ سریانی زبان میں تھی، تورات عبرانی زبان میں تھی، تو عربی قرآن مجید عربی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ عربی زبان باقی بھی رہی بلکہ پھیلتی رہی سب لوگوں میں۔ اب عبرانی زبان کس کو آتی ہے، یا سریانی زبان کا تو وجود ہی ختم ہو چکا ہے، تو ان کتابوں کے اصل نسخے جس زبان میں آئے تھے وہ زبانیں ہی محفوظ نہیں رہی، لہذا کتابوں نے تو کیا محفوظ رہنا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے یہ التزام کیا ہے کہ قرآن مجید کو کبھی بھی عربی کے بغیر نہیں لکھیں گے۔ جو پہلی کتابیں آپ دیکھیں، جائیں بائبل پکڑیں، انہیں کہیں جی مجھے بائبل چاہیے، کتاب مقدس چاہیے، تو وہ آپ کو پوچھیں گے جی اردو والی چاہیے، انگریزی والی چاہیے۔ انگریزی اردو والے ملے گی ان کے پاس، گویا صرف ترجمے ملیں گے، ترجمے جن کے ساتھ اصل نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید آپ کسی بھی دکان پہ جائیں، قرآن مجید طلب کریں، خواہ وہ ترجمے والا ہو، تشریح والا ہو، وہ عربی میں ہوگا۔ قرآن مجید کی اصل عبارت عربی میں ہوگی، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہو یا تشریح ہو وہ الگ بات ہے۔ اس لیے پہلی کتابیں پھر محفوظ نہیں رہ سکی جب ان کے ترجمے ہی شائع کر دیے گئے۔ اسی لیے اختلاف ہے نسخوں میں، کسی نسخے میں کچھ لکھا ہے، کسی نسخے میں کچھ لکھا ہے۔ اگر اصل کتاب محفوظ رکھی جاتی جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کتاب محفوظ رکھی ہے تو یقیناً پھر اختلاف نہ ہوتا۔ اب قرآن مجید کی صورتحال یہ ہے کہ آپ سعودی عرب میں جا کر قرآن مجید دیکھ لیں جہاں نازل ہوا، اور پھر مشرق بعید میں چلے جائیں، مشرق بعید سری لنکا وغیرہ، مالدیپ کا علاقہ، وہاں کوئی قرآن مجید جا کر دیکھیں، پھر مغرب کے علاقہ میں چلے جائیں، یورپ کے علاقہ میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ آپ کو قرآن مجید مختلف نہیں ملے گا، ایک ہی قرآن مجید ہوگا۔
اس کی سب سے بڑی وجہ اس کو حفظ کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ تھے، صحابہ کرام بھی قرآن کے حافظ تھے۔ اگرچہ آپ نے لکھوایا بھی ہے، جب آپ کے پاس کو قرآن مجید کی آیت اترتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھا دیتے تھے۔ کسی کاتب کو بلایا، وہ دور لکھنے پڑھنے والا نہیں تھا، نہ تو کاغذ تھے، آج کل کاغذ ہمارے پاس فالتو ہے، کاغذ بھی نہیں تھا، اور پھر عربی زبان کو لکھنے کے والے اس لیے بھی کم تھے کہ اس کے حروف بڑے ایک دوسرے میں گڈمڈ تھے۔ مثلا صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 4 حرف ہیں، لکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ صاد، ضاد، طا، ظا ایک جیسے ہی ہیں، نقطے نہیں ہوتے تھے، ان پہ نقطے نہیں ہوتے تھے۔ صاد، ضاد، طا، ظا عقل کے ساتھ پڑھنا پڑتا تھا کہ یہ صاد ہے یا ضاد ہے، طا ہے یا ظا ہے، عین ہے یا غین ہے، سین ہے یا شین ہے، نقطے نہیں ہوتے۔ جس طرح آپ حدیث کی کتاب دیکھتے ہیں زبر زیر نہیں ہوتی نا، عقل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہاں زبر پڑھنی ہے، یہاں زیر پڑھنی، یہاں ضمہ پڑھنا ہے۔ اس طرح تھا، پہلے عربی کا لہجہ ایسا تھا اس دور میں۔ تو یہ قرآن مجید کے نزول کے بعد ہی پھر یہ کام ہوا کہ بھئی صاد ضاد کی شکل ایک ہے لیکن نقطہ لگا دیا گیا ضاد پر، پھر طا ظا کو تھوڑا سا بدل دیا گیا۔ جو پہلا دور تھا نا وہ ایک ہی طرح صاد ضاد طا ظا کوئی فرق نہیں تھا، جسے ہم خط کوفی بھی کہتے ہیں، اس میں فرق نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھ کر بھیجے تھے دوسرے بادشاہوں کو، وہ اسی خط میں تھے۔ اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو آپ نے بھیجے بادشاہوں کو، وہ نہیں پڑھ سکیں گے آپ، اگرچہ وہ عربی میں ہے، کیونکہ ان پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے، اور حروف کی شکل واضح نہیں ہے۔ اس دور میں ایسا ہی تھا، لوگ اس طرح پڑھتے تھے، لیکن بہت خال آدمی تھے، پڑھنے لکھنے والے خال آدمی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی اگرچہ حکمتیں ہیں، سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس نبی نے پہلی کتابوں سے نقل کر لیا، کہ جی جو سنایا ہے نا یہ پہلی کتابوں سے نقل کیا ہے۔ بھئی آپ کو تو پڑھنے ہی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، تو پہلی کتابیں کیسے نقل کر لیا؟ تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو کچھ یہ نبی کہتا ہے یہ وحی ہے، نقل نہیں ہے کہیں سے۔ ایک یہ اس کی حکمت ہے، مزید بھی کافی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ تھے اس قرآن مجید کے۔ پھر یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ اتر گیا اور پڑھ لیا، اسی کو کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کو پھر نمازوں میں پڑھا جاتا تھا۔ ہر نماز میں قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ وہ تو سب کو ہی آتی ہے اور سب کو پڑھنی بھی پڑتی ہے، فرض ہے۔ کوئی بھی فرقے کا آدمی ہو وہ نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔ وہ تو یہ الگ بات ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھی کسی نے، ویسے تو نماز میں سورہ فاتحہ ہر شخص پڑھتا ہے اور امام تو پڑھتا ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور سورت بھی پڑھی جاتی ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کا، کہ ساتھ اور سورت آئے گی تو پھر ہم وہ یاد کریں گے نا۔ اور پھر ایک رکعت نہیں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، گویا ہمیں 4 سورتیں یاد کرنا پڑیں گی کم از کم۔ اگر ہر نماز میں ایک ہی سورت پڑھے تو پھر بھی 4 سورتیں تو یاد کریں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کے اندر داخل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات کو تہجد پڑھتے تھے، جتنا قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ سارا پڑھتے تھے رات کو۔ قرآن مجید کی ابتدا ہی حفظ سے ہوئی اور اس کی بقا بھی حفظ کے ساتھ ہے، تو وہ نمازوں میں پڑھتے۔ اب نماز میں قرآن مجید زبانی ہی پڑھا جا سکتا ہے، دیکھ کر پڑھنا تو بڑا مسئلہ ہے۔ تہجد کا وقت ہے، اس وقت کون سا روشنی وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا، اندھیرے میں کیسے پڑھے جائیں گے؟ تو اس لیے
حفظ کا پھر تسلسل شروع ہو گیا مسلمانوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حفظ سے لکھوایا، لیکن اصل صحابہ نے یاد کیا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ لکھے ہوئے کو تو پڑھنا ہی مشکل تھا، کہ یہاں صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، عین غین فا قاف کیا ہے، شکل ایک جیسی تھی تو پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ اصل حفظ کروایا، اصل قرآن وہ جو حفظ کروایا۔ لکھنے والے کو تو پڑھنے کے لیے پہلے حفظ ہونا ضروری ہے، حفظ ہوگا تو پھر وہ پڑھے گا۔ جیسے یہ ایک عالم آدمی ہو جو حدیث پڑھتا پڑھاتا ہو، وہ اللہ کے رسول کے خط پڑھ لے گا، اگرچہ وہاں نقطے نہیں لگے ہوئے، کیوں پڑھ لے گا؟ کہ اس نے یاد کی ہوئی ہیں حدیثیں پہلے سے، حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فلاں بادشاہ کو یہ خط لکھا، فلاں کو یہ لکھا، اس کے لیے پڑھنا آسان ہے، لیکن عام آدمی کے لیے نہیں۔ تو قرآن مجید بھی یاد رکھیے، اصل حفاظت اس کی حفظ کے ساتھ ہوئی ہے، نہ کہ لکھنے کے ساتھ۔ لکھا ضرور گیا، کوئی شک نہیں، لیکن اصل حفاظت حفظ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول ہمیشہ زبانی قرآن مجید پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی نماز ہمیشہ قرآن مجید زبانی پڑھتے تھے، تہجد میں بھی، تہجد کے علاوہ بھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے لمبا تہجد پڑھتے تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو آج کل 1 گھنٹہ پہلے اگر اٹھ کھڑے ہوں نا، پہلی اذان پر، تو ہم سمجھتے ہیں میں تہجد پڑھتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آدھی رات کے بعد کسی بھی وقت اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور پھر لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رات کی، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا کہ چلو میں بھی پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ شروع کر لی، تو میں نے سوچا کہ لمبی سورت ہے، پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، لیکن میں نے کہا چلو چند رکوع پڑھ کے آپ اللہ اکبر کہہ دیں گے، لیکن آپ نے پوری سورۃ بقرہ پڑھ دی آخر تک۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو اب آخر تو آ گیا، اب اللہ اکبر کہہ دیں گے، لیکن پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ اب سورۃ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، اور ہم تو رمضان میں اگر تراویح پڑھتے ہیں نا تو ہم امام صاحب سے کہتے ہیں جی چھوٹی رکعت کرے، چھوٹی رکعت کرے، امام کو تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ پڑھی، بقرہ کے بعد آل عمران شروع کر دی، 2.5 سپارے کی بقرہ اور 1.5 سپارے کی آل عمران، اور پھر اس کے بعد سورۃ نساء شروع کر دی جو آگے 1.5 سپارے مزید کی ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرا خیال ہوا کہ میں چھوڑ دوں، کتنی دیر کھڑا رہوں گا، لیکن پھر ایمان پکا رہا، اس لیے ساتھ کھڑے۔ اتنی لمبی نماز، وہ لمبی کیسے ہوتی تھی؟ قرآن مجید کے پڑھنے سے۔ صحابہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام ایسے ہی لمبی نمازیں رات کو تہجد میں، تو وہ صرف اور صرف حفظ سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے عام جو لوگ ہیں یہ رات کو اٹھ بھی کھڑے ہوں تہجد کے لیے تو کیا پڑھیں گے نماز میں؟ سورت تو یاد نہیں ہے، بس یہی ہے کہ ایک سورت کو بار بار پڑھتے رہیں، یا پھر چند رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں، چند رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو راتیں جاگتے تھے نا رمضان مبارک میں اور آگے پیچھے بھی، وہ صرف قرآن مجید نماز کے اندر ہی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بعد میں یہ جو ہم جو رواج رکھا ہے نا دیکھ کے قرآن مجید پڑھنے کا، یہ تو بہت بعد میں رائج ہوا۔ آپ کے دور میں نسخے ہی نہیں تھے کہ جس کو دیکھ کر پڑھے۔ آپ نے لکھایا کبھی کسی ہڈی، کوئی ہڈی چوڑی سی ہڈی ہے نا، اس پہ لکھا دیے تھے، لکھ دو بھائی۔ کبھی چمڑا اگر مل گیا تو چمڑے پہ لکھی گئی، کبھی پتھر کی پلیٹ سلیٹ چھوٹی سی اس پہ لکھ لیا، کبھی پتے، کھجور کا پتا جو ہے نا یہ گرتا نہیں ہے، کھجور کے پتے پر لکھ لیا مثلا۔ بس اس طرح تھی جو آپ نے لکھایا تھا، اعتبار اس پہ نہیں تھا، اعتبار تھا جو حفظ کروایا آپ نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کرام کو حافظ بنایا۔
تو شروع سے ہی جب یہ کتاب حفظ ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ حفظ ہوتی رہے گی، قیامت تک حفظ ہوتی رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے وہ قرآن مجید حفظ شروع کرتے ہیں، اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو داڑھی آنے سے پہلے، مونچھیں آنے سے پہلے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ دور ہی ایسا ہوتا ہے، حافظے والا دور، جو بچپن کا دور ہے نا، ہر چیز تازہ ہوتی ہے، خون بھی تازہ، پھر اس کے تمام اعضاء ٹھیک کام کرتے ہیں، خون صحیح دماغ تک پہنچتا ہے۔ جب آدمی بڑا ہو جائے پھر تو رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں، شریانیں بند ہونے لگتی ہیں، پورا خون ہی نہیں چلتا ہے، دماغ تک تو کیا پہنچنا ہے، باقی اعضاء تک بھی مکمل نہیں پہنچتا، بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ معذور پیدا کیے ہیں، مثلا نابینا پیدا کیے ہیں، لوگ ان کو بوجھ سمجھ کر مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں کہ چلو جی یہ نابینا ہے، کچھ کرنے والا تو نہیں ہے، اسے مسجد میں چھوڑ دو۔ لیکن یہ ذریعہ بن گیا حفاظت قرآن کا، کہ وہ نابینا جو اور کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے، اور پھر وہ حفظ، اس کا حفظ آنکھوں والوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نابینا کا حفظ آنکھوں والوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آنکھوں والوں کو تو ہوتا ہے نا، اگر میں بھول گیا تو میں دیکھ لوں گا قرآن مجید سے، لیکن نابینے کو تو نہیں قرآن مجید دیکھنا کہیں، وہ تو حفظ پر ہی اعتماد کرتا ہے سارا۔ اس لیے حافظ عام طور پر نابینا حافظ جب بھی آپ دیکھیں گے اس کا حفظ بہت تازہ ہوگا اور بہت صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے معذور لوگ، بعض لنگڑے لوگ ہیں، وہ کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں تھے، انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت ان معذور لوگوں کے ذریعے بھی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پنجاب کے سب سے بڑے استاد حافظ عبد المنان وزیر آبادی، وہ نابینا تھے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی نابینا تھے، ان کو بھی گھر والے شاید چھوڑ گئے ہوں گے مسجد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ استاد پنجاب کہلائیں گے، پنجاب کے استاد وزیر آباد میں۔ ان سے پھر جنہوں نے پڑھا وہ، ان کو قرآن مجید تو یاد ہونا ہی تھا، اس کے ساتھ احادیث بھی یاد تھی، حدیثیں بھی یاد تھی۔ نابینا آدمی ہے لیکن بڑی بڑی حدیث کی کتابیں زبانی پڑھا رہا ہے، حدیث کی زبانی کتابیں پڑھائی انہوں نے۔ کوئی ایسا شیخ الحدیث نہیں ہے پنجاب کے اندر جس کا سلسلہ تدریس وہ نہ پہنچتا ہو حضرت عبد المنان وزیر آبادی تک۔ نابینا آدمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سبب بنا دیا قرآن مجید کی حفاظت کا۔ اور پھر اب تو خیر اس کے علاوہ بھی ہو گئے۔ شروع میں تو یہی تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کے نسخے نقل کروائے، قرآن مجید کے نسخے، اور وہ زیادہ نہیں تھے، کسی روایت میں 5 آتا ہے، کسی میں 7 آتا ہے، کسی میں 9 آتا ہے۔ یہ نسخے معلوم ہوتا ہے شروع میں 5 ہی کروائے تھے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک قاری اور ایک نسخہ وہ ایک ملک میں بھیج دیا، مثلا پاکستان میں ایک قاری اور ایک نسخہ۔ اب جو پڑھے گا اسی سے پڑھے گا، جو نقل کرے گا اسی نسخے سے نقل کرے گا۔ تو انہوں نے، اس وقت تو مسلمان چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اس وقت مسلمان ملک ایک ہی تھا جو تمام ان علاقوں پر حاوی تھا جہاں آج کل اسلامی حکومتیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی کوششیں اور ان کی برکتیں ہیں کہ انہوں نے یہ سارا علاقہ اسی دور میں فتح کر لیا تھا، دور دور تک حکومت جا چکی تھی۔ تو اس طرح شروع ہوا قرآن مجید۔ اب ایک حافظ ہے اور ایک نسخہ، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک قرآن مجید لیں اور وہاں سے مرضی سے پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، اسی استاد سے پڑھنا ہوگا جس کے پاس وہ نسخہ ہے، وہ صحیح پڑھائے گا۔
وہ پڑھائے گا۔ یہ تو آج کل ایسے ہو گیا ہے کہ نسخے اتنے عام ہو گئے ہیں پریس کے ذریعے کہ اب ہم قرآن مجید لے کر اس کو اپنی مرضی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اصل یاد رکھیے ہے استاد کے پاس پڑھنا، جس استاد نے کسی قاری استاد سے پڑھا ہو، اور پھر اس نے جس سے پڑھا ہو باقاعدہ سند ہوتی ہے۔ جس طرح حدیث کی سند ہے نا، قرآن مجید کی بھی سند ہے۔ وہ قاری حضرات بتاتے ہیں میں نے فلاں قاری صاحب سے پڑھا، نسخہ نہیں کو بتاتا نسخہ کون سا تھا، نسخے کی تو بات ہی نہیں، میں نے فلاں استاد سے پڑھا، اس نے فلاں استاد سے پڑھا، اس نے فلاں استاد سے پڑھا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی تک، زیادہ حضرت عثمان تک یہ نسخے جاتے ہیں۔ تو یہ باسند چیز ہے، باسند۔ یہ نسخے یہ تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ان نسخوں میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کاتب سے غلطی ہو سکتی، اس کی تصحیح کیسے ہوگی؟ حفظ کے ساتھ، ویسے تو نہیں ہو سکتی، حفظ کے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے جامع قرآن۔ انہوں نے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر ایک قاری کے حوالے کر کے بھیجا، جاؤ وہاں جا کر پڑھاؤ، ان کو جامع قرآن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن مجید کا ایسا نسخہ نہیں تھا جس طرح آج ہمارے پاس ہے۔ ہاں لوگوں کے پاس لکھے ہوئے مختلف تھوڑے بہت تھے۔ تو اصل کیا تھا؟ حفظ۔ اصل کیا تھا؟ حفظ۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ قرآن کا حافظ تھا، کچھ نہ کچھ قرآن کا ہر شخص ہی حافظ تھا۔ کسی کو بڑی بڑی صورتیں یاد، کسی کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر بھیجتے، لشکر پہ امیر مقرر کرنا ہوتا، تو آپ فرماتے بھئی تم میں سے قرآن زیادہ کون پڑھا ہوا ہے؟ جو کہتا ہے جی مجھے ان میں سے زیادہ قرآن یاد ہے، فرماتے پھر تو اپنے اس کا امیر ہے، تو لشکر کا امیر تو ہے، اسلحے کی بنا پر نہیں، قرآن مجید کی بنا پر۔ اس لیے کہ قرآن مجید اصل علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ بھئی علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو آدمی کو بتائے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، چلنا پھرنا کیسا ہے، لوگوں سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، کاروبار کیسا کرنا ہے۔ یہ چیزیں کون سکھاتا ہے؟ قرآن یا حدیث؟ یہ دو ہی چیزیں جو سکھانے والی ہیں۔ جو آپ اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ علم تو نہیں ہے، کبھی لکھا ہے وہاں دیکھا انہوں نے بتایا ہو آپ کو کہ جی کلام باتیں ایسے کرنی ہیں، چھوٹے سے ایسے بولنا ہے، بڑے سے نہیں۔ یہ چیز حدیث سکھائے گی، قرآن سکھائے گا۔ یہ ہے علم، اسے علم کہتے ہیں۔ علم کیا؟ جو انسان کو انسان بنائے۔ یہ اسکولوں میں ہم جو پڑھتے ہیں یہ فن ہے کمانے کا، یہ فن ہے کمانے کا۔ کوئی ڈاکٹری پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا ہے؟ کیا اس سے وہ اعلیٰ انسان بنے گا یا اس کے کو اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں، وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس سے کمائی ہوگی۔ کوئی انجینئرنگ پڑھتا ہے تو اس لیے کہ اس سے کمائی ہوگی۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جسے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس سے میری اصلاح ہوگی، اس سے میری۔ تو پھر علم تو یہ ہوا، علم تو یہ ہوا جس نے انسان کو انسان بننا سکھایا، علم یہ ہے۔ باقی فن ہے، وہ فن ہے کوئی جو مرضی اختیار کر لے، حتیٰ کہ ایک موچی آدمی جوتے گانٹھتا ہے تو وہ اس کا فن ہے، اپنے پیسے کماتا ہے، ڈاکٹر بھی کرتا ہے، دوسرے بھی کرتے ہیں، منع نہیں ہے، یاد رکھیے منع نہیں ہے، کمائی کرنا جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں جو علم انسان کو انسان بناتا ہے وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کا علم ہے۔ آپ حدیث کی کتاب کھول لیں، آپ کو وہاں کتاب الآداب نظر آئے گا جس میں لکھا ہے بھئی زیادہ ہنسنا نہیں ہے، اونچی آواز سے نہیں ہنسنا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ فرمایا بیٹا زیادہ ہنسنا نہیں، زیادہ ہنسو گے تو دل مر جائے گا، زیادہ ہنسو گے تو دل مر جائے گا۔ مرنے کا مطلب کہ پھر وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا، اس لیے زیادہ ہنسنے سے روکا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، لیکن میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ پورا منہ کھول کر ہنسے ہوں۔ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا قَطْ، میں نے نہیں دیکھا کہ پورا منہ کھول کر ہنسے ہوں۔ ہم تو پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ منہ کھولتے ہیں اور بے فائدہ، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، پورا منہ کھول کر کہکا لگاتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں مَا كَانَ أَكْثَرُ ضِحْكِهِ إِلَّا تَبَسُّمًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہنسنا کیا ہوتا تھا؟ مسکرانا، مسکرانا، چہرے پہ خوشی کے آثار آنا، یا زیادہ سے زیادہ سامنے والے دانت نظر آ جانا۔ یہ عقل مند کی مسکراہٹ ہے، عقل مند کا ہنسنا ہے۔ وہ بیوقوف کا ہنسنا ہے کہ منہ پورا کھول لیا چاہے کوئی مکھی ہی اندر چلی جائے۔ یہ باتیں کون سکھاتا ہے؟ یاد رکھیے، قرآن سکھائے گا یا حدیث سکھائے گی؟ قرآن سکھائے گا یا حدیث سکھائے گی، یا جو کتابیں ان سے ہم تیار کر لیں، جو کتابیں ان سے ہم تیار کر لیں۔ باقی ہے فن، یاد رکھو، وہ کمانے کے لیے ہیں، وہ انسان بننے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ڈاکٹر حضرات ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، بعض ڈاکٹر حضرات ہیں وہ الٹی چھری کے ساتھ ذبح کرتے ہیں مریض کو۔ کیوں؟ انسانیت تو نہیں سیکھی، ڈاکٹری سیکھی ہے، کمانے کے لیے سیکھا ہے، کمائیں گے بس۔ بہت تھوڑے ایسے لوگ ہوں گے جو انسانیت بھی قائم رکھیں کہ بھائی غریب سے زیادہ فیس نہیں لینی ہے۔ اب تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، سب سے پہلے کاؤنٹر پہ جاؤ جی فیس جمع کراؤ، وہ فیس پہلے ہی جمع کر لیتے ہیں، چاہے ڈاکٹر کچھ بتائے یا نہ بتائے، وہ بعد کی بات ہے۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ انسانیت تو یہ نہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر کو فیس جمع کرا کر آپ اندر گئے، ڈاکٹر نے کہا بھئی یہ جو آپ کو مسئلہ ہے یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ کچھ بتایا تو نہیں، لیکن فیس لے لی ہے، فیس لے لی ہے۔ یہ کیوں کہ ہم نے صرف ڈاکٹری سیکھی، انسانیت نہیں سیکھی۔ اگر اس کے ساتھ انسانیت بھی سیکھی ہوتی تو یقیناً یہ رویہ نہ ہوتا۔ میں کسی کوئی ڈاکٹر پہ صاحب موجود ہو اگر اس شعبے کے، تو یاد رکھے میں تنقید نہیں کرتا، یہ معاشرے کی ایک ریت ہے، باقی شعبے بھی ایسے ہی ہیں، چونکہ پڑھا ہی کمانے کے لیے ہے، انسانیت کے لیے تو پڑھا ہی نہیں۔ شروع سے ہو جائیں، ڈاکٹری کی کتاب پہلی، دوسری، تیسری، جب 5 سال میں پورے ڈاکٹری پڑھتے ہیں، اس میں سے کسی میں دکھا دیں اس میں کوئی نصیحت لکھی ہو انسانیت والی، ڈاکٹروں کو سکھایا گیا ہو کہ تم نے لوگوں سے ایسے سلوک کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ بھی کمائی کے لیے کرتا ہے کہ میں اچھا سلوک کروں گا تو میرے گاہک بڑھ جائیں گے، چلو ذہن وہ ہوتا ہے کمائی والا۔ یہ ذہن نہیں ہوتا کہ میں انسانیت کی خدمت کروں۔ پرانے حکیم کیا ہوتے تھے؟ پرانے حکماء وہ پڑھے ہوئے عالم آدمی ہوتے تھے، قرآن و حدیث بھی پڑھتے تھے، ساتھ حکمت بھی پڑھتے تھے۔ پھر جب ان کے پاس کوئی مریض جاتا وہ اس کی حالت دیکھتے، یہ غریب ہے تو اس کو ویسے ہی دوائی دے دیتے، اس کو ویسے ہی دوائی دے دیتے، فیس نہیں لیتے تھے، پہلے سے دوائی دیتے، دوائی کے بعد پھر ہے جو اس سے پیسے لے وہ بھی تھوڑے ہوتے تھے۔ جو حکیم اللہ رسول کی کتاب پڑھنے کے بعد حکمت سیکھتے تھے ان کی یہ کیفیت تھی۔ تو میرے بھائی، یہ قرآن مجید یہ ہے انسان کو انسان بنانے والی کتاب، انسان کو انسان بنانے والی۔ جب انسان بن جائے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کو کیا ہوا؟ صحابہ کرام پہلے عام معاشرے کے فرد تھے، ان میں ڈاکو بھی تھے، ان میں ظالم لوگ بھی تھے، قاتل بھی تھے، اور زانی وغیرہ سب کچھ ہوگا نا، لیکن قرآن مجید کے آنے سے کیا ہوا؟ وہ انسان بن گئے، وہ ڈاکہ چھوٹ گیا، ظلم چھوٹ گیا، قتل چھوٹ گیا، زنا چھوٹ گیا، جھوٹ چھوٹ گیا، اور وہ بہترین انسان بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اتنی بڑی حکومت کی، اتنے بڑے علاقے پر حکومت کی، کیا پڑے ہوئے تھے؟ کیا کسی کوئی
یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ کچھ بھی نہیں پڑھے تھے، صرف انسان بنے تھے صحیح۔ جب انسان بنے تھے تو حکمرانی بھی آ گئی اپنے آپ۔ اور بھئی حکمرانی بھی تو انسانوں کے لیے ہے نا، اگر انسان ہی نہ ہو تو حکمرانی کیسے کرے گا؟ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو دوسرے ہیں حکمران، چونکہ وہ قرآن و حدیث کو جانتے نہیں ہیں، پڑھے نہیں ہیں، لہٰذا وہ کیا ظلم کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ بھی کرتے ہیں، تنخواہوں میں اتنا زیادہ اضافہ، اپنی لوگوں کی نہیں، اپنی تنخواہوں میں اضافے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی اسمبلی میں تنخواہ کا بل پیش ہونا تو کسی پارٹی کے بندے سب متفق ہوتے ہیں ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لڑنا ہے تو اور کاموں میں، لیکن تنخواہ کے مسئلے میں نہیں لڑتے آپس میں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ کہ انسانیت ہم نے نہیں سیکھی۔ تو انسانیت سکھانے والی چیز یاد رکھیے صرف کتاب و سنت ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں جیسے کہتا ہوں، ان کو حکمرانی کس نے سکھائی؟ کس نے سکھائی حکمرانی؟ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، عثمان، علی، ان کو کس نے سکھائی حکمرانی؟ بنو امیہ کے حکمران، جب ابھی علم کا زیادہ شور نہیں تھا، کوئی مدارس بڑے بڑے نہیں تھے، لیکن وہ قرآن و سنت جانتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ درجے کے حکمران بن گئے۔ اعلیٰ درجے کے حکمران کہ دنیا آج بھی ان کی حکمرانی کو یاد کرتی ہے۔ آج بھی انہوں نے ایسے ایسے انسانیت کے کام کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام شروع کیے نا، وہ یورپ والے انہی پہ عمل کر رہے ہیں آج کل۔ یورپ والے انہی پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو پینشن کا نظام ہے کہ بوڑھوں کو وظیفہ دو، بچوں کو وظیفہ، کسی کا بچہ ہوتا اس کو وظیفہ شروع کر دیتے، بھی بچے کی خوراک میں کمی نہ آئے، بچے کی خوراک میں کمی نہ آئے، بچے کو وظیفہ دیں، بچے کے والدین کو اس پہ خرچ کریں۔ اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا، یعنی بالغ ہو جاتا، پھر وظیفہ اس کو لگا دیتے جب تک وہ کمائی کے قابل نہیں ہوتا۔ جو بوڑھا ہو گیا اس بوڑھے کو پھر وظیفے لگاتے کہ یہ بوڑھا ہو گیا، کمائی کے قابل نہیں ہے۔ یہی چیزیں آج کل ان یورپ والوں نے اپنائی ہوئی ہیں۔ یہ کس کی ایجاد ہے؟ یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے، جو کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے تھے، کوئی کالج کی تعلیم نہیں تھی، لیکن انسانیت پڑھی ہوئی تھی، انسانیت پڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا تھا، پڑھا تھا، اس لیے انہوں نے انسانیت کے فائدے کے کام کیے۔ یاد رکھیے اگر لوگوں کو سلامتی اور لوگوں کو ہمدردی کا پیغام ملتا ہے تو قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ باقی فنون ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی فنون آپ دیکھتے ہیں، سائنس، لوگ کہتے ہیں جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے۔ بھی کیا ترقی کر گئی ہے؟ ترقی یہ کر گئی ہے ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے، ایٹم بم بنا لیا ہے، یہ ترقی ہے نا۔ تو کیا اس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے؟ اور یہ تو تباہ کرنے والی چیز ہے، انسانیت کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ جو ہم بڑے بڑے سائنس کی مدد سے ہم بڑے بڑے ایسے آلات تیار کرتے ہیں یا اس قسم کی ایجادات کرتے ہیں، اس سے لوگوں کے فائدے کے لیے کیا ہے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں، یہ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ سائنس نے لوگوں کو تباہ کرنے کا کام کیا ہے۔ اب کوئی ہائیڈروجن بم سے زندگی پھیلے گی، سلامتی پھیلے گی؟ یہ تباہی ہوگی، چاہے تمہاری ہو چاہے کسی اور کی ہو۔ انسانیت مجموعی طور پر انسانیت کو بقا کا پیغام دیتا ہے تو قرآن اور حدیث دیتا ہے۔ یاد رکھیے صرف قرآن و حدیث، دوسرا کوئی علم وہ بقا کا نہیں دیتا، وہ تو صرف یا تو کمائی ہے یا پھر تباہی ہے۔ ہاں سائنس نے یہ کیا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت سہولتیں مہیا کی ہیں، سہولتیں مہیا، مثلاً گرمی روکنے کے لیے اے سی بنا لیے، سردی روکنے کے لیے ہیٹر چلا لیے۔ سفر لوگ پیدل کرتے تھے، اب پیدل کی بجائے چلو جی گاڑی بن گئی، موٹر سائیکل بن گیا، جہاز بن گیا، ہوائی جہاز بن گیا۔ یہ چیزیں ہیں تو فائدے کی، لیکن حقیقتاً ان سے نقصان ہوتا ہے۔ جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھو، اب ڈاکٹر جو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیر کرو بھئی،
کیوں؟ ان سہولتوں نے ہمیں سیر سے دور کر دیا۔ پرانے لوگ تھے میلوں ایک دن میں سفر کرتے تھے اور صحتیں بڑی اچھی ہوتی تھی، کوئی بیمار، ہم نے تو بیمار نہیں دیکھا تھا، بوڑھے دیکھے تھے ایسے انہوں نے لاٹھی پکڑی ہوتی تھی، کوئی 90 سال کا، کوئی 95 سال کا، لاٹھی پکڑ کے چلتے تھے، لیکن ان میں کوئی بیمار نہیں تھا، زمین پہ بیٹھ کر نہ زمین پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، رکوع سجدے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ ہم نے شروع میں رواج ہی نہیں تھا، کبھی کرسیاں دیکھی تھی وہاں مسجدوں میں؟ کرسیوں کا رواج ہی نہیں تھا، ضرورت ہی نہیں تھی، سب کے گھٹنے کام کرتے تھے کہ خود کام کرتے تھے۔ سائنس نے کیا کیا؟ ہمیں یہ سہولتیں دے دیں، اب پھر ہم اے سی میں پڑے رہتے ہیں، اے سی میں پڑے رہنے کی وجہ سے پسینہ بھی نہیں نکلتا، وہ بیماریاں بنتی رہتی ہیں اندر، پھر ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہم اسپتالوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اور سہولتیں، ان سہولتوں نے یہ ٹھیک ہے کہ وقتی فائدہ تو ہم کو دیا، لیکن حقیقتاً اس کا نقصان ہوا ہماری صحتوں کو۔ آج بوڑھا شاید کوئی ہو، بیمار سارے ہی ہیں۔ پرانے دور میں بوڑھے ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، اب بوڑھے نہیں ہیں، بیمار سارے ہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بیمار ہیں، لیکن کسی کو کمر کی تکلیف ہے، وہ رکوع نہیں کر سکتا، کسی کو گھٹنوں کی تکلیف ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا مثلا۔ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ یہ سائنس کی ہی کار فرمائیاں ہیں، یاد رکھیے۔ ایسی چیزیں ایجاد کر دیں جنہوں نے ہماری صحتوں کو برباد کر دیا۔ خیر، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اصل علم ہے قرآن اور اصل علم ہے حدیث۔ یہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور اسی سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشروں کو امن و سکون عطا کر دیا تھا۔ معاشرے میں امن و سکون کیوں؟ قرآن و حدیث کو پھیلایا۔ اس لیے یاد رکھیے، جب تک یہ قرآن و حدیث موجود ہے اس وقت تک انشاءاللہ دنیا کی فلاح کا پیغام ان مساجد سے اور مدارس سے نکلتا رہے گا۔ آپ مسجد میں آئیں گے تو کوئی نصیحت کی بات ہی سن کے جائیں گے نا۔ میں ان علماء کی بات نہیں کرتا جو صرف اختلافی مسئلے ہی بیان کرتے ہیں، یہ ہر فرقے میں ہیں، ہمارے فرقے میں بھی ہیں، اوروں میں بھی ہیں، کہ ان کا کام یہ ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر اختلافی مسائل بیان کرو، لوگوں کو الجھائے رکھو۔ او بھائی، قرآن و سنت فیہ ھدی و شفا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن اتاری، اس میں ہدایت اور شفا ہے، تو تم لوگوں کو لڑاتے ہو، تم لوگوں کو لڑاتے ہو اس ممبر پہ کھڑے ہو کر۔ یہ اس مقصد کے خلاف ہے۔ مساجد سے فضا جائے گی، مساجد سے آواز جائے گی تو سلامتی کی آواز چاہیے، سلامتی کی آواز، ہمدردی کی آواز، اتفاق اور اتحاد کی آواز۔ یہ صرف قرآن کی صورت میں ہی ہے۔ اس لیے اس قرآن مجید کو یاد کرنا زبانی، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس قرآن مجید کو یاد کرے تو، اور پھر اگر اس قرآن مجید کو سمجھے بھی تو یہ اس سے بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی سعادت ہے قرآن مجید کو یاد کرنا، سمجھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، اور پھر اگر اس پہ عمل بھی اللہ کسی کو عطا فرما دے تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو کمی ہی کوئی نہیں رہ جاتی نا۔ دل میں قرآن مجید ہے، جس دل میں قرآن مجید ہے وہ دل گانوں سے نفرت کرے گا۔ یاد رکھیے، جس دل میں قرآن مجید ہے وہ گانے سے نفرت کرے گا، اور جس کو گانے سے سرور آتا ہے، یاد رکھیے اس کے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں نا، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون ہیں جو قرآنوں سے سرور محسوس کرتے ہیں، وہ گانوں کے قریب نہیں جاتے، اور جن کو گانوں میں سرور آتا ہے وہ قرآن مجید کے قریب نہیں جاتے۔ اس قرآن مجید کو پڑھنا بھی فضیلت کی بات ہے۔ پڑھنا صرف ویسے پڑھ لینا یہ بھی برکت کی بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے رسول اس کو بناتے تھے لشکر کا سردار، اس کو بناتے تھے لشکر کا سردار،
جو قرآن مجید زیادہ پڑھا ہوا ہوتا تھا. پھر جنازہ پڑھاتے وقت اگر زیادہ میت ہوتی نا تو آپ کہتے تھے بھئی میرے قریب اس کو رکھو جو زیادہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے. قبر میں دفن کرتے وقت اگر ایک سے زائد افراد دفن کرنے پڑے، یہ بہت شاذ صورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ احد میں یہ شکل پیدا ہوئی تھی. غزوہ احد میں کہ ایک دن میں 70 افراد شہید ہو گئے، باقی زخمی تھے. 70 افراد شہید تھے، باقی زخمی تھے. تو اب میت کو دفن کرنا بھی جلدی ضروری ہوتا ہے. اب سوچیں 70 قبریں بنانا کیا آسان تھا؟ پھر ہے بھی زخمی، بنانے والے بھی زخمی ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. 70 افراد کی خدا نخواستہ ہمیں ایک شہر میں قبریں بنانی پڑے تو نہیں بنا سکیں گے ہم. وہ تو چھوٹی سی بستی تھی مدینہ منورہ کی. تو 70 افراد کی قبریں تیار کرنا ناممکن تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی قبریں احفروا و اوسعوا، قبریں کھودو، کھلی کھلی قبریں کھودو. ودفنوا الی الاثنین والثلاثہ، 2 3 دفن کرتے جاؤ، 2 3 دفن کرو. اس وقت بھی آپ نے یہ ہدایت کی تھی کہ سب سے آگے قبلے کی طرف وہ ہو جس نے قرآن مجید زیادہ یاد کیا ہے، اس کو آگے رکھتے تھے، باقی کو اس سے پیچھے رکھتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو یہ اپنے فضیلتیں عطا فرمائی تھی. آخرت میں تو ہے ہی ہے، صرف پڑھنے کی، یاد کرنا، اس کے بعد سمجھنا وہ تو اور بات ہے، اور عمل کرنا اس سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن صرف پڑھنا بھی فضیلت کی بات ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. آج کل تو بڑا آسان ہے، قرآن مجید کوئی خرید لے، اس قرآن مجید میں ترجمہ بھی لکھا ہوگا، مل جائے گا آپ کو، مناسب تفسیر بھی مل جائے گی. آپ چھوڑیں قصے کہانیوں کی کتابوں کو. اگر علم حاصل کرنا ہے یا اپنی اصلاح کرنی ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، تو صرف قرآن اور سنت، ان 2 چیزوں کو دیکھو اور کسی کو نہ دیکھو. قرآن مجید لے لے ترجمے والا، اسے پڑھیں تو یہ جتنی خرافات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی. خرافات جتنی بھی خرافات ہیں یہ تبھی ہیں لوگوں کو قرآن مجید کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کے علماء بھی ان کو قصے کہانیاں سناتے ہیں، وہ کسی کرامات سنا دیں، یہ فلاں کی یہ کرامت ہے. بھائی ان کرامتوں کا ہم کو کیا فائدہ؟ لوگوں کو وہ سناؤ جس کا ان کو فائدہ ہے. اس لیے قرآن مجید پڑھیں. جو حفظ نہیں کرتے وہ بھی پڑھیں قرآن مجید. قرآن مجید کا ایک نسخہ ہر گھر میں ترجمے والا، تشریح والا ہونا چاہیے. ہم اور جگہ کتنے پیسے لگاتے ہیں، کیا قرآن مجید کا ایک نسخہ نہیں رکھ سکتے جس میں ترجمہ ہو اور ترجمے کے ساتھ مناسب تفسیر ہو؟ پڑھیں، ہر روز وقت نکال لیں، کچھ پڑھیں. اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اپنے کسی عالم سے آپ سمجھ لیں. مسجد میں کوئی عالم ہے، مدرسہ میں کوئی عالم ہے تو پڑھیں. نہیں بھی تو شہر میں جا کر کسی بڑے عالم سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ مشکل بات ہو تو. صحابہ کرام ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے مصر تک کا سفر کرنا ثابت ہے. کہاں ہے مدینہ منورہ اور کہاں ہے مصر؟ کہاں ہے مصر؟ ایک حدیث صحابی جاتے ہیں، باہر کھڑے ہیں، بھئی بلاؤ استاد صاحب کو باہر. انہیں بتاؤ کہ باہر جابر کھڑا ہے. حضرت انیس تھے وہ جن کو جو اندر تھے. حضرت انیس پوچھتے کون جابر؟ جابر بن عبداللہ. تصور بھی نہیں تھا کہ مدینے کے رہنے والے بوڑھا صحابی وہ مصر میں پہنچ جائے گا. کون؟ جابر بن عبداللہ. فوراً بھاگے آئے اور آ کر گلے مل گئے. آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا میں نے ایک حدیث سنی تھی آپ کے واسطے سے. میں نے چاہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں میں خود آپ سے سن لوں.
صرف ایک حدیث سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرے بھائی، ہم قرآن مجید سمجھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ محنت ضرور کریں، کچھ نہ کچھ محنت ضرور کریں۔ قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھیں، ترجمے والا، کچھ تفسیر والا، تو آپ کو انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی۔ جب ہدایت سے گمراہی تب ہوتی ہے جب قرآن و حدیث بیان نہیں ہوتا، کس سے کہانیاں بیان ہوتی ہیں، کرامتیں بیان ہوتی ہیں۔ بھائی کرامتوں کو ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہم سے کرامت صادر ہونی ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم سے کیا کرامت صادر ہونی ہے؟ ہم تو قرآن پہ عمل کر لیں، اتنا ہی بڑا ہے، ہمیں کرامتیں سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ خیر، اگر کوئی قرآن مجید حفظ کرے، آپ کرے یا بچے کو، خود تو بڑے آدمیوں کو حفظ کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اعضاء ہی ساتھ نہیں دیتے۔ اگر بچے کو حفظ کروائیں، بچے کو حفظ کروائیں، آپ کے گھر میں ایک حافظ پیدا ہو، ایک حافظ آپ کے گھر میں ہو، انشاءاللہ وہ حافظ آپ کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے گا، بشرطے کہ اس کو آپ حفظ صحیح کروائیں۔ پھر یہ ہے، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، بچوں کو حفظ تو کروا لیتے ہیں، مثلا بچے کو حفظ کروایا، پھر اس کو سکول کالج میں داخل کروا دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس کا تعلق ہی کٹ گیا قرآن سے، تو وہ بھول جائے گا، وہ بھول جائے گا۔ قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید اشد تفصیا من صدور الرجال، فرمایا انسانوں کے دلوں سے بڑی تیزی سے نکلتا ہے اگر توجہ نہ کی جائے، اگر توجہ نہ کی جائے۔ آپ نے مثال دی، فرمایا اونٹ کا گھٹنا باندھ دے نا، ایک عام طور پہ جب اونٹ کو چھوڑنا ہوتا تھا تو اس کی ایک ٹانگ گھٹنا باندھ دیتے تھے، تو ایک ٹانگ جب گھٹنا باندھا ہو وہ دور نہیں جائے گا، قریب قریب ہی رہے گا، بھاگے گا نہیں۔ فرمایا وہ اونٹ ایسے ایسے زور لگا کر نا، ایسے ایسے وہ رسی نکلوانے کی کوشش کرتا ہے، وہ رسی ڈھیلی ہو جاتی، آخر نکل جاتی ہے۔ فرمایا اونٹ کی رسی گھٹنے سے اتنی جلدی نہیں نکلتی جتنی جلدی انسان کے سینے سے قرآن نکل جاتا ہے اگر توجہ نہ کی جائے۔ اس لیے جو حافظ ہے نا، یہ صرف حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کو اگر آپ نے حفظ کروایا ہے، میں نہیں کہتا کہ اسکول میں نہ پڑھاؤ، لیکن حفظ سے تعلق نہیں ختم کرنے دو، حفظ کا تعلق جاری رہنا چاہیے۔ وہ کسی نہ کسی قاری صاحب کو قرآن مجید سنائے۔ رمضان کے اندر مت جائیں مسجد میں بے شک تراویح پڑھنے کے لیے، اپنے گھر میں حافظ کھڑا کر لیں، اپنے گھر کے حافظ کو کھڑا کریں، سناؤ بھائی، گھر میں سنائے۔ تو کم از کم جس بچے کو آپ نے حفظ کروایا اس کا حفظ قائم تو رہے نا بھئی۔ اب بہترین شکل تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرآن مجید حفظ پہ لگایا ہے، اس کو قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پر بھی لگائیں، وہ بھی پڑھے، ترجمہ تفسیر پڑھے، تاکہ اس کو پتہ چلے کیا لکھا ہے اس میں۔ تو ظاہر ہے اگر وہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ لوگوں کی اصلاح بھی کرے گا، اپنی اصلاح بھی کرے گا۔ اب جس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے وہ مخالفت کرتا رہے قرآن و سنت کی، کیونکہ حفظ تو نہیں ہے نا، یہ سمجھ تو نہیں ہے۔ لیکن بالفرض اگر آپ اسے نہیں اتنی استطاعت رکھتے کہ آپ کسی مدرسے میں بھیجیں یا اس کو ترجمہ تفسیر کی پوری تفسیر سمجھائیں، تو یہ ہے کہ اس کا حفظ تو برقرار رکھے نا، اس کا حفظ برقرار رکھے۔ اور وہ اسی طرح ہے کہ ایک تو ہر روز وہ سناتا رہے کسی نہ کسی کو، نہیں تو گھروں میں خود سن لیا کرے، گھروں میں خود بھی قرآن مجید سامنے رکھے، بچے کو کہو پڑھو بھائی۔ اور دوسری چیزوں میں بھی تو ٹیوشنیں لگاتے ہیں، فیس بھی بھرتے ہیں، ٹیوشنیں لگاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو کیا یہاں نہیں ہو سکتا ہے کہ چلو بیٹے کو کہو بھی ہر روز مجھے ایک پاؤ قرآن سنایا کرو، ایک پاؤ قرآن۔ اگر اس کے والدین ایک پاؤ قرآن ہی روز سننا شروع کر دیں، ایک پاؤ روز قرآن سننا شروع کر دیں، تو 4 ماہ کے اندر اس کا پورا قرآن مجید دہرایا جائے گا۔ پھر نئے سرے سے شروع کر لیں۔
یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے جو بچے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو بڑے ہو گئے ہیں۔ ہم جس عمر میں ہیں، اگر ہم اب قرآن مجید نہیں پڑھیں گے تو ہمیں بھی بھول جائے گا، اور قرآن مجید پڑھ کے یاد کر کے بھول جانا بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے، بہت بڑا گناہ۔ آپ نے فرمایا بئس ما لأحدہم ان یقول نسیت آیۃ من القرآن، فرمایا بڑی بری بات ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ کہے میں قرآن کی فلاں آیت بھول گیا۔ ایک ہے غلطی لگ جانا، وہ اور بات ہے، غلطی لگ جانا اور بات ہے، مشابہ لگ جاتا ہے، وہ کسی نے لقمہ دیا مشابہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھولنے کا مطلب ہے اس کو ذہن سے نکل ہی جائے، وہ آیت نکل ہی گئی، لقمہ دینے سے بھی نہیں سمجھ آتا اس کو، اسے کہتے ہیں بھول جانا۔ یہ بہت قبیح بات ہے، اس لیے حفظ کروانا بچوں کو بڑی نیکی ہے، لیکن ان کا حفظ قائم رکھنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو جتنے بھی بزرگ جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کا قرآن مجید وہ یاد رہے، ان کو پڑھتے رہیں، آپ ان سے سنتے رہیں، آگے پیچھے قرآن مجید دیکھ کر سنیں، رمضان کے اندر بھی ان کو قرآن مجید سنیں۔ اگر آپ نہیں سن سکتے تو چلو پیچھے کو اور حافظ کھڑا کر لیں، گھر کے 2 حافظ ہوں تو ایک حافظ آدھی تراویح پڑھا دے، دوسرا باقی آدھی پڑھا دے۔ تو یہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو یاد رکھنا، نہیں تو یاد رکھیے پھر گناہ ہوگا۔ بچے کو تو شاید ہو یا نہ ہو، والدین کو ضرور ہوگا جنہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ تو یہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں آ کر کے آپ حضرات نے ایسا پروگرام ہی شروع کیا ہے کہ جو لوگ حافظ ہیں اور وہ مختلف کام کرتے، ظاہر ہے کام تو نہیں چھوڑے جا سکتے، مختلف کام کرتے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کس طرح ہے، ان کو وقت دینا ہے۔ ایک استاد صاحب یہاں بیٹھے رہیں گے جن کے پاس آ کر وہ قرآن مجید کا سپارہ یا آدھا سپارہ یا 1 پاؤ وہ سنایا کریں۔ اس طرح آپ کو سہولت مہیا ہو جائے گی، آپ کی ذمہ داری منتقل ہو جائے گی اس مسجد کے اس استاد پر۔ یہ بہت اچھا پروگرام ہے، یاد رکھیے، بہت اچھا پروگرام کہ جنہوں نے حفظ کیا ہے وہ لازماً سنائیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ 1 گھنٹہ ہم صبح، 1 گھنٹہ شام، کیونکہ باقی کام بھی کرنے ہیں نا، ظاہر ہے وہ حافظ جو ہیں وہ فارغ تو نہیں ہے، انہوں نے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کے لیے 1 یا 2 گھنٹے نکال لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے بچے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے تو ان بچوں کے بھیجیں، اگر خود کسی نے حفظ کیا ہے تو وہ آئے اور اس پروگرام میں شریک ہو۔ یہ بہت اچھا پروگرام ہے جس کی طرف ان کی توجہ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے۔ قرآن مجید بھولے ہوئے کو یاد کرانا، بھولے جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت بڑی نیکی ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو لباس پہنانا۔ یہ باتیں قرآن ہی بتاتا ہے، حدیث ہی بتاتی ہے، کوئی اور علم نہیں بتاتا۔ اس لیے بچوں کو آپ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دلوائیں، اور خاص طور پہ یہ جو پروگرام ہے نا، کتنے بجے؟ ہاں دیکھ لو پھر نہ ہو لوکی کہن بھی سن فسادتا پڑ گئے۔ اچھا تو میرے بھائی یہ قرآن مجید اس طرح یاد رہے گا۔ بہت سے اللہ تعالیٰ نے ایسے حافظ پیدا کیے، ایسے حافظ جو رات کو اس صف سے ادھر شروع ہو گئے پڑھنا قرآن مجید، ادھر چلے گئے، وہاں سے آئے ادھر چلے گئے، نصف پارہ ہو گیا جی۔ اتنا حفظ اچھا، ایسے حافظ موجود ہیں۔ یہ ایک گاؤں ہے تاندلیہ والا کے قریب، جھوک دادو، وہاں کے ایک حافظ زکریا تھے، میاں وہاں کے بزرگ تھے ایک میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے تھے حافظ زکریا۔ وہ ایسے ہی کرتے تھے، ذرا مسجد لمبی تھی تو انہوں نے اس طرف سے شروع کرنا، اس جانا، واپس آنا، آدھا سپارہ پڑھا گیا،
اگلی صف پہ آدھا سپارہ پڑھا گیا. تو اس طرح قرآن حفظ ہو جاتا تھا ان کو. یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے جتنی محنت کی ضرورت ہے قرآن مجید کو یاد رکھنے کے لیے. یاد رکھنے کے لیے. تو اس لیے اگر آپ نے بچوں کو حفظ کروایا ہے تو لازماً ان کے حفظ کو باقی رکھیں. نہیں کروایا تو کروائیں. گھر میں سے کم از کم ایک بچے کو تو حفظ کروا دیں. ایک بچے کو. حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا. شفاعت کرے گا حافظ قرآن. لیکن وہ حفظ آخر تک قائم رہے تو کرے گا نا. اگر بھول گیا پھر تو نہیں کرے گا. پھر تو اس کی اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے. جو لوگ حفظ نہیں کر سکے ٹھیک ہے، وہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے وہ قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سمجھیں. مدارس اگر یہ درس وغیرہ آپ دیتے ہیں کوئی قرآن مجید کا، مثلا ہو سکتا ہے قرآن مجید کا درس دیتے ہوں. بعض جگہ اچھا رواج ہے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بتلایا اور پھر اس کی تشریح بتلائی. بعض میں ہے کہ حدیث کا درس دیا جاتا ہے، جس طرح ہم وہاں کرتے ہیں کہ حدیث کا درس، روز ایک حدیث پڑھیں اور اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح لوگوں کے سامنے. اس کو سننے کی کوشش کریں. یہ نہ سمجھیں کہ چلو نماز پڑھ لیں اب فالتو وقت ہے کیا کرنا ہے بیٹھ کر. نہیں، یہ اصل مقصود ہے. یاد رکھیے اصل مقصود یہ قرآن و حدیث کو سمجھنا. اگر آپ کو پاس زیادہ وقت نہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کوئی وقت نکال لیں اپنی مصروفیات سے. یہ آج کل یہ موبائل جو ہیں انہوں نے بھی تو لوگوں کو تباہ کیا ہوا ہے نا. ہر وقت ہم موبائل پہ ہی انگلیاں مارتے رہتے، کچھ ہو نہ ہو. اور ویسے یہ جو پیغامات جھوٹے ہوتے ہیں عموماً جو میسیجز آتے ہیں یا جو اور گروپ وغیرہ بنے ہوتے ہیں جو معلومات دیتے ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، عموماً غلط ہوتی ہیں. ہم ان پر بہت وقت ضائع کرتے ہیں. ان پر وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم قرآن مجید کو پڑھیں. جیسے میں نے پہلے کہا ایک قرآن مجید رکھیں ترجمے والا اور جس کے ساتھ کچھ تشریح چاہے حاشیے پہ ہو یا الگ ہو. مثلا اس وقت ایک تفسیر ہے احسن البیان، ایک تفسیر ہے احسن البیان. ایک ہی جلد ہے، زیادہ نہیں ہے، ایک ہی جلد ہے. اس ایک جلد میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے. بہت سے لوگ جو حج کو جاتے تھے نا وہاں حاجیوں کو وہ حکومت دیا کرتی تھی. اسی طرح حضرت یہ تو ہے احسن البیان ایک تفسیر. ایک دوسری تفسیر بھی ہے جو حافظ عبدالسلام بھٹوی اپنے حافظہ اللہ نے لکھی ہے. اساتذہ کرام جی تفسیر القرآن الکریم بہت اچھی تفسیر ہے. بغیر آپ کو صرف نحو پڑھنے کے بھی ترجمہ وغیرہ صحیح آ جائے گا. بہت اچھی، البتہ اس کی جلدیں زیادہ ہیں. یہ تفسیر احسن البیان تو ایک جلد میں ہے، اس کی جلدیں زیادہ ہیں. پہلے چلو وہ پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرا. تو یہ آپ گھر بیٹھ کر بھی کافی علم حاصل کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے جب انسان مرے گا تو یہی چیز کام آئے گی. کتنا قرآن پڑھا، کتنا قرآن حفظ کیا اور کتنا قرآن مجید سمجھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو رتبہ ملے گا قرآن کے حساب سے. کہا جائے گا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند اللہ آخر آیت تقرأها. اسے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور چڑھو. جس نے درجہ حاصل کرنا ہے قرآن پڑھو اور چڑھو. آخری آیت جو تم پڑھو گے وہاں تمہارا مرتبہ ہو جائے گا. آخری آیت. اب دیکھیے سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد سب کو آتی ہے. اس طرح دوسری صورتیں بھی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سب کو آتی ہیں. جتنی آتی ہیں اتنا مرتبہ اونچا ہوگا، اور اگر زیادہ یاد ہوں گی تو زیادہ اونچا مرتبہ ہوگا. اسے کہا جائے گا تیرا مرتبہ وہاں ہے جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا، اور ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کر، ٹھہر ٹھہر کے. یہ حافظ بھی یاد رکھیں یہ بات کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے.
باقاعدہ غنّے اور مدوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر وہ جلدی جلدی پڑھیں گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے نا، وہ ثواب نہیں ملے گا اگر صحیح طرح نہیں پڑھا جائے گا۔ جس طرح آپ نے سکھایا، صحابہ نے اسی طرح سکھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو اسی طرح سکھایا، اسی طرح پڑھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کھول کر نا، بعض اس میں لفظ زائد لکھے ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، یہ لفظ ہے۔ اب جیء، جیم کے بعد یا ہونی چاہیے، یا کے بعد حمزہ ہونا چاہیے، جیہ بن گیا، لیکن لکھا ہوا دیکھیں نہیں ایسے لکھا ہوا، کیوں؟ قرآن مجید کے لکھنے کا بھی خاص طریقہ ہے اور قرآن مجید کے پڑھنے کا بھی خاص طریقہ ہے، یاد رکھیں۔ عام نہیں جیسے مرضی پڑھ لو، یہ میں نے اپنے مدرسہ سکول میں پڑھے ہیں الف بے تے سے، کوئی شاید اس سے پڑھا نہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کا لکھنے کا بھی خاص طریقہ ہے۔ مثلا صلاۃ کا لفظ ہے نا، عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، تو اب صلاۃ کیسے لکھنا؟ ہم اگر دیکھیں سوچیں، صاد لام الف تا، صاد لام الف تا چھوٹی تا، زکوٰۃ زے کاف الف تا، لیکن عربی قرآن میں دیکھیں وہاں ایسے نہیں لکھا ہے، وہاں کاف کے بعد واو لکھی ہے، کاف کے بعد زکوٰۃ میں، صلاۃ میں۔ اب سلوط تو نہیں ہے، سلوط تو لفظ صلاۃ ہے نا، لیکن لکھا ایسے ہے۔ قرآن کے علاوہ جیسے مرضی لکھیں، بے شک صلاۃ کو الف سے لکھ دیں، کوئی روڑا نہیں ہے، لیکن قرآن مجید جب لکھنا ہوگا اسی طرح لکھنا ہوگا جیسے قرآن مجید کا رسم الخط ہے۔ اگر اس طرح نہیں لکھو گے تو گناہ بن جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کوشش کریں اسی طرح پڑھیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، یا اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتے رہیں اس طرح قرآن مجید پڑھنے کا۔ تو قرآن مجید پڑھنا یہی کام آئے گا۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے نا تو ہر چیز یہاں رہ جاتی ہے، عہدے بھی ختم ہو جاتے ہیں، عہدے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کو دفن کرنے سے پہلے نیا عہدے دار چن لیا جاتا ہے، عہدے بھی ختم ہو جاتے ہیں، دولت ویسے ہی یہاں رہ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جاتی ہیں انسان کے ساتھ، جب انسان مرتا ہے دفن ہوتا ہے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کیا جاتا ہے؟ فرمایا ایک تو اس کا مال، ایک اس کا اہل یعنی بیٹے اور جو جنازے میں جایا کرتے ہیں رشتہ دار وغیرہ، اور تیسری چیز ہے عمل۔ فرمایا عمل وہی رہ جاتا ہے، باقی چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ کسی بچے کو باپ سے جتنی بھی محبت ہو، لیکن کوئی بچہ قبر پہ رات رہنے کو تیار نہیں ہے۔ باپ کو بچے سے کتنی محبت ہو، لیکن کوئی باپ بچے کی قبر پہ لیٹنے اور یا وہاں رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، چھوڑ کے آنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں غم ہوتا ہے، لیکن چھوڑنا پڑتا ہے۔ اہل بھی فرمایا چھوڑ جائیں گے، اور مال بھی واپس اگر کچھ گیا تھا، بال اس وقت یہ رواج تھے نا لوگوں کے پاس، وہ کہتے تھے جب میں جاؤں جتنا میرے گھر سونا ہے سب کا سب میری چارپائی کے اوپر رکھ دینا، چارپائی کے اوپر رکھ دینا سونا، کوئی اور چیز ہے ایسی تو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کوئی چودھری صاحب فوت ہوئے ہیں، کوئی بڑا آدمی فوت ہوا ہے، لیکن کبھی کسی نے دفن تو نہیں کیا ہے۔ کوئی لے بھی جائے دفن تو نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز اتار لیتے ہیں، یہ گھڑی بھی اتار لیں گے، گھڑی بھی اتار لیں گے، کوئی اور چیز ہے وہ بھی اتار لیں گے، ہر چیز اتار لی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی جس طرح ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، میں نہیں کہتا نہیں کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن آخرت کی بھی فکر کریں، جس آخرت میں اس قرآن و سنت نے ہی کام آنا ہے، قرآن و سنت نے ہی کام آنا ہے، باقی ہر چیز باہر رہ جائے گی، باہر رہ جائے گی۔ قبر کے اندر تو وہ آدمی ہے یا اس کے پاس زیادہ سے زیادہ کفن ہے، ایک زیادہ سے زیادہ کفن، وہ کفن بھی کچھ عرصے کے بعد مٹی بن جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے۔ جسم کتنا موٹا تازہ بنا لو، اس جسم نے بھی مٹی ہی بننا ہے، جتنا زیادہ موٹا تازہ ہوگا اتنا جلدی پھٹے گا، اتنا جلدی بدبو چھوڑے گا، اور اتنا جلدی مٹی بنے گا۔
ہاں اللہ نے اپنے نبیوں کے جسم زمین پہ حرام کر دیے ہیں۔ ان نبیوں نے نیکیاں ہیں اتنی کی ہیں کہ ان کے جسم کی کوئی چیز مٹی نہیں بنے گی۔ جب بھی دیکھیں صحابہ کرام میں بھی ایسے صحابہ کرام ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد شہید ہو گئے غزوہ احد میں، تو ان کو دفن کیا گیا، ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کو اکٹھا دفن کیا گیا۔ مجھے بڑا افسوس کہ میرے باپ کے ساتھ ایک اور آدمی دفن ہے، میں اکیلا کروں اپنے باپ کو دفن۔ آپ سے پوچھا 6 مہینے کے بعد آپ سے پوچھا جی مجھے اجازت ہے میں اپنے باپ کو الگ دفن کر دوں، نکال کر دوسری قبر الگ بنا دوں؟ آپ نے فرمایا تیری خواہش ہے تو ایسے کر لے، ہم نہیں ایسے کر سکتے اب، کیونکہ اب پتہ ہی نہیں لاش کا کیا حال ہے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 مہینے کے بعد جب قبر اکھاڑی نا تو بالکل جیسے رکھا تھا اسی طرح پڑے تھے، بالکل اسی طرح۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کے ہاتھ ایسے موڑتے تھے تو ہاتھ مڑتے تھے، میت کے تو نہیں مڑتے ہیں۔ آپ ایک رات بازو کو رکھیں ایک جگہ تو یہ مڑنے سے انکار کر دے گا۔ 6 مہینے وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر نہیں بنائی، 6 مہینے بالکل اسی طرح رہے۔ اچھا پھر مزید بات دیکھیں کہ 46 سال کے بعد وہاں سیلاب آیا، اس واقعے کے 46 سال بعد وہاں سیلاب آیا، جس سیلاب سے وہ قبروں کی مٹی ضائع ہو گئی اور لہدیں نظر آنے لگی، تو پھر ان کو دوبارہ دفن کیا گیا۔ دوبارہ نہ کہیں 6 بارہ کہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان کو نکالا، اس وقت بھی اسی طرح تھا ان کا جسم جیسے پہلا تھا۔ ہمیں تو نہیں پتا ہمارے جسم کو کیا حال ہوگا۔ نیکی کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے جسم کی حفاظت میں۔ خیر، تو یہ جسم جن کو ہم آج پالتے ہیں، ضروری ہے ہم اس جسم کے لیے آگے بھی کچھ سہولتیں تلاش کریں، اور وہ سہولتیں کیا ہیں؟ قرآن و سنت کی صورت میں، قرآن و سنت کی اس کا علم حاصل کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کا عمل اس کا ساتھ دے گا۔ قبر ہر روز کہتی ہے انا بیت الغربہ، میں ہوں اجنبی گھر۔ تو نے وہاں کوٹھیاں دیکھی ہیں، تو نے وہاں محلات دیکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا دن میں 5 دفعہ قبر کہتی ہے میں ہوں اجنبی گھر، مجھ میں تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے مٹی کے۔ میں ہوں وحدت کا گھر، وحدت کا معنی ہوتا ہے تنہائی، میں تنہائی کا گھر ہوں، وہاں تو بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہا ہے، دوستوں ساتھیوں کے ساتھ رہا ہے، یہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ کیا کرو؟ انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، مجھ میں کیڑے ہیں، کیڑے مٹی میں کیڑے ہوتے ہیں نا، مٹی میں تو کیڑے ہوتے ہی ہیں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ ان چیزوں کا انتظام کر کے آنا، اپنا ساتھی کوئی ساتھ لے کے آنا۔ وہ ساتھی کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک آدمی آنکھ کھولے گا نا تو اس کے پاس ایک شخص خوبصورت آدمی بیٹھا ہوگا، وہ اسے کہے گا بھئی تو خوبصورت آدمی یہاں بیٹھا ہے، میں تو اکیلا تھا، کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، بعض میں آتا ہے تیرا پڑھا ہوا قرآن ہوں۔ یہ قرآن ساتھی بن جائے گا انشاءاللہ ہمارے لیے۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ ہم قرآن مجید کو پوری توجہ دیں۔ جنہوں نے حفظ کیا ہے وہ اس حفظ کو قائم رکھیں، اور جنہوں نے حفظ نہیں کیا وہ کم از کم اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر یہ چند چیزیں ہم میں ہوں گی تو اللہ تعالی ہماری عاقبت اچھی فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔